اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج کی نشست کے اندر آپ حضرات درس قرآن سماعت کریں گے، اور جیسا کہ حضرات کے علم میں ہے کہ درس قرآن کے اندر ہماری سورہ بقرہ جاری اور ساری ہے، اور یہ اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 83 ہے۔ اس سے پہلے درس قرآن کے اندر ہم اس آیت کا ابتدائی حصہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکے ہیں، جس میں یہ تھا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، پختہ وعدہ لیا تھا، وہ کیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ تم اچھا برتاؤ کرو گے۔ اس کے ابتدائی حصے پر میں حضرات کے سامنے درس قرآن بیان کر چکا ہوں۔ اب رہ گئی اگلا حصہ اس کا، اب اس میں چند مزید رشتہ داروں کے ساتھ حقوق کا بیان ہو رہا ہے۔ تو پہلے یہ تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، اور اپنے والدین کے ساتھ تم اچھا برتاؤ کرو گے۔ اس پہ گفتگو ہو چکی۔ اب کہا جا رہا ہے وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاقِينَ، اور تم قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیم کے ساتھ، مسکین کے ساتھ بھی تم اچھا برتاؤ کرو گے۔ یہ تین بڑے رشتے ہیں، ایک قریبی رشتہ داری ہے، پھر ایک یتیم ہے، دوسرے نمبر پر مسکین ہے۔ احادیث میں آتا ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کی زندگی بڑھ جائے۔ آج ہر آدمی دعا مانگ رہے ہیں نا کہ اے اللہ میرے رزق میں اضافہ فرما اور میری زندگی میں اضافہ ہو جائے۔ لمبی زندگی کس کو پیاری نہیں ہوتی، اور مرنا کوئی چاہتا نہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لمبی زندگی سب کو عزیز ہے، مرنا کوئی چاہتا نہیں، لیکن اللہ والے جو ہیں وہ اللہ سے ملنے کو پسند کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ تو کیوں نہ اپنے اعمال سے اپنے آپ کو ایسا سنوار لیں کہ پھر مرنے میں بھی مزہ آ جائے اور جینے کا بھی لطف آ جائے۔ جینے میں لطف تبھی ہوگا جب یہ دل جو ہے یاد الہی میں مشغول ہوگا۔ اگر یہ دل غافل ہے تو پھر غفلت والا آدمی جو ہے اس کو قلبی سکون اور ذہنی سکون بولیے نہیں ملتا ہے، اور ہر آدمی ذہنی قلبی سکون کی تلاش میں ہے، اور سکون جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ قرآن، نماز، تسبیحات، ان میں سکون تلاش کرو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک رشتہ اور بتایا جا رہا ہے جس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، وہ ہے ذوی القربیٰ، اپنے قریب رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حدیث میں آتا ہے جو چاہتا ہے اس کا رزق بڑھ جائے، لمبی زندگی ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرے، صلہ رحمی کیا کرے۔ صلہ رحمی کرنے سے زندگی بھی بڑھتی ہے، ساتھ ساتھ رزق بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے یتیم، یتامہ، یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے بتا دیتا ہوں یتیم کا اطلاق کس پر ہوتا ہے۔ جو بچہ نابالغ ہوگا، اس کا والد انتقال کر جائے، اس کو یتیم کہیں گے۔ جس کا والد انتقال کر جائے، بچے بالغ ہوں، اس بچے پر یتیم کا اطلاق نہیں ہوگا، یہ سمجھ لیجئے۔ جس کا والد انتقال کر جائے، بچے بالغ ہوں، اس کو یتیم نہیں کہیں گے۔ یتیم وہ ہوگا جس کے چھوٹے بچے ہوں نابالغ، اس بچے پر یتیم کا اطلاق ہوگا۔ جب وہ بچہ بالغ ہو گیا تو اب یتیم بولیے وہ نہیں رہے گا۔ فرمایا جو ثواب کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیر دے، کتنی نیکی کرے؟ صرف اتنا کر لے کہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر دے ثواب کی نیت سے،
تو جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ تبارک و تعالی ہر بال کے بدلے اس کو ایک نیکی عطا فرمائے گا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ اور میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے، یتیم کی کفالت کرنے والا، پرورش کرنے والا، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا جنت کے اندر وہ اور میں اس طرح ہوں گے، جنت میں کتنی قریب ہے، قریب فرمایا اس طرح ہوں گے دنیا۔ اگر حضور کا قرب تمہیں حاصل کرنا ہے تو اللہ نے مال دیا ہے تو پھر کسی یتیم کے ساتھ اچھا صلہ کرو، اچھا رویہ رکھو، اس کے ساتھ تعاون کرو، اور تعاون کر کے اس کو احسان نہ جتانا، اس کو معاشرے میں رسوا نہ کرنا، اس نیکیوں کا چرچا نہ کر دینا۔ کہ ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کبھی کچھ دے دیں تو 50 کو جا کے وہ بتاتا ہے اس کے ساتھ میں نے یہ تعاون کیا ہے، اس کے ساتھ میں نے یہ کیا ہے، تو وہ اجر بھی گیا اور تم نے اس کو بدنام بھی کر دیا، تشہیر بھی کر دی، اس کا گناہ علیحدہ سے، تو لہذا اس سے بچایا جا رہا ہے۔ فرمایا مسکین کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس اپنے اہل و عیال کے لیے نان نفقہ نہ ہو اس کو مسکین کہتے ہیں۔ فقہا نے مسکین کی تعریف ایک اور بھی بیان کی ہے، جانتے ہو کیا ہے؟ مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس رہنے کو گھر نہ ہو، کھانے کو رزق نہ ہو، پہننے کے لیے دوسرے کپڑے موجود نہ ہو، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ فرمایا جو مسکین کی کفالت کرے، یتیم کے بعد مسکین کی کفالت کرے، تو میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا جو اس کے لیے جد و جہد کرتا ہو، فرمایا اس کا اجر ایسا ہی ہے جیسے مجاہد اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ جو مجاہد کو جو ثواب ملے گا وہی مسکین کی کفالت اور پرورش کرنے والے کو وہی اجر و ثواب ملے گا۔ اس کے بعد فرمایا گیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا۔ اب گفتگو کے ڈھنگ سکھائے جا رہے ہیں، تم نے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعاون بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اچھی بات بھی کہنی ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، لوگوں سے سیدھی بات کہنا۔ اب ہمیں لوگوں سے بات کرنے کے طور طریقے آداب بھی سکھائے جا رہے ہیں۔ دیکھو اگر تم نے کوئی بڑا اللہ نے تمہیں عہدہ دے دیا ہے، لوگوں سے کڑوی بات نہیں کرنا، کوئی مرتبہ مل گیا ہے تو ان سے جھڑک کے بات نہیں کرنا، سیدھی بات کرنا، اچھی بات کرنا، ٹیڑھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی میں تو سچ ہی بولتا ہوں چاہے کڑوا ہی لگے، بھائی ایسا سچ کس کام کا؟ سچ بولنے کے بھی کوئی طور طریقہ کو سلیقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی ہے کہ دوست کے ساتھ جب رہتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو اس میں بسا اوقات ایسی عجیب کڑوی باتیں کرتے ہیں جسے کہتے ہیں طنزیہ باتیں کرتے ہیں، تو وہ بھی دوستی کے خلاف ہے۔ طنزیہ بات بولیے نہیں کرنی چاہیے، اس سے انسان میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ سیدھی بات کہو، اچھی بات کہنا، طنزیہ بات کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے یہ بنی اسرائیل سے جو عہد لیا گیا اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ فرمایا اقیموا الصلاۃ، دیکھو نماز کو بھی قائم کرنا، وآتوا الزکاۃ، اور زکات بھی تم نے دینا ہے، ثم تولیتم، پھر اگر اس کے بعد تم پھر گئے، الا قلیلا منکم وانتم معرضون، مگر تھوڑے ہی ہیں جو روگردانی کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ اس بنی اسرائیل جو عہد پکا لیا گیا تھا ان میں تھوڑے تھے جو عمل کیے تھے، باقی سب کے سب کیا ہوا اس میں سے پھرنے والے تھے، اور جو عمل پیرا تھے ان کا کیا ہوا کہ وہ زمان رسالت انہوں نے پایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بولیے ایمان لے آئے، تو ان کے لیے ڈبل اجر ثواب ہو گیا۔ آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ میں بہرحال اس حدیث کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے، کچھ لوگوں کا جو ثواب ڈبل ہے، ان ڈبل میں سے ایک اس کا ثواب بھی ڈبل ہے جس نے سابقہ انبیاء کرام پہ بھی ایمان لائے اور پھر ساتھ ساتھ رسول اللہ پہ ایمان لے آئے، ان کا جو ثواب کیا ہے بولیے ڈبل ہے۔ بعض یہودی عیسائی ایسے ہوئے جو کہ
عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتے تھے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، پھر ساتھ ساتھ رسول اللہ پہ ایمان لے آئے، اس لیے ان کا اجر و ثواب ڈبل ہے۔ فرمایا اس کا ثواب یہ جو سب ڈبل ہے، جس کے پاس کوئی کنیز ہو، خادمہ ہو، اس کو ادب سکھائے، ادب سکھانے کے بعد اس کو آزاد کر دے، اور آزاد کرنے کے بعد اس سے نکاح کر لے، میرے کریم آقا نے شاہ فرمایا اس کا ثواب بھی ڈبل ہے۔ تو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کرے خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔